اختتام کریں گے۔ مسلمانوں کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب شام کا وقت ہو جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس کے فوراً بعد کا جو وقت ہے، یعنی شام کا وقت اور مغرب کے فوراً بعد، فرمایا اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو۔ کیوں؟ فرمایا اس وقت شیطان ہکلائے پھرتے ہیں، کوئی ادھر جو ہے ٹکرا رہا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہے، وہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، جن اور شیاطین بھاگ رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، تو اس وقت اگر تم اپنا چھوٹا بچہ باہر بھیجو گے تو وہ ان کے شکنجے میں آ سکتا ہے۔ فرمایا جب تک صحیح فل اندھیرا نہ ہو جائے، یعنی کہ صحیح رات پڑ نہ جائے، تب تک اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھانے والے برتن کو بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھک دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہرگز اس برتن میں نہیں منہ مار سکے گا جسے تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھک دیا ہے۔ صحابہ کو جب حضور نے یہ والی باتیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں نا، تو باہر جا کر ایک دوسرے کو تبلیغ کر رہے تھے، تو غیر مسلموں نے سنا تو انہوں نے کہا یار تمہارے نبی اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی بتاتے ہیں کہ کپڑے اس طرح پہنو، برتن اس طرح رکھو، کھانا اس طرح کھاؤ، پانی اس طرح پیو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا خدا کی قسم وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانا ہے تو بیٹھنا کس طرح سے ہے، استنجا کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کے سارے مراحل بتا کے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو میں عرض کر رہا تھا گھر کے لحاظ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں ہرگز شیطان داخل نہ ہو۔ اب توجہ فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو تمہارے خون میں شامل ہو کر پورے جسم کی سیر کر کے باہر نکل آتا ہے۔ اتنی شیطان کے اندر طاقت ہے، اتنا وہ طاقتور ہے، پورا جسم کے اندر خون جہاں جہاں گردش کرتا ہے وہ تمہارے خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر حصے میں وہ پھیل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو وہ تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اگر گھر میں دروازہ نہیں نہ لگا ہوا تو بسم اللہ پڑھ کے ایک لکڑی ہی رکھ دو، وہ نہیں آ سکے گا۔ لکڑی بھی نہیں رکھ سکتے، بسم اللہ پڑھ کے ایک دھاگا ہی باندھ دو، وہ نہیں آ سکے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آج کل کا بھی یہ جو رواج چل گیا ہے نا کہ کپڑے استری کر کے 2 دن پہلے ہی ہم الماریوں میں لٹکا دیتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو طے کر کے رکھو، بسم اللہ پڑھ کے طے کر کے ٹھپ کے رکھو۔ فرمایا اگر تم کپڑے کو سیدھا رکھو گے تو شیطان ان کپڑوں کو پہن لے گا، جب وہ پہنے گا تو نحوست اس کی ان کپڑوں میں آ جائے گی۔ کپڑے کو طے کر کے رکھو، برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دو۔ فرمایا گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کر دو۔ وہ شیطان جو خون کے اندر بھی جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لو، وہ تمہارے گھر میں بھی نہیں آ سکتا، تمہارے برتن میں بھی منہ نہیں مار سکتا۔ یہ حضور کا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ یہاں سے بھی یہ نہیں کرنا، یہاں بھی خیال کرنا، یہاں بھی خیال کرنا ہے، اپنے برتنوں تک شیطان کو نہیں آنے دینا، اپنے کپڑوں تک بھی شیطان کو نہیں آنے دینا، اتنا اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے جتنا پیار کرتے ہیں اس لحاظ سے یہ بات بڑی خوبصورت اور واضح ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی بخشش کے لیے، بلکہ ایک اور حدیث پاک پہلے سنیں پھر میں اس پر آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نا ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرنے لگی حضور میرے لیے دعا فرمائیں، تو حضور نے دعا فرمائی اے یا اللہ عائشہ کے پچھلے بھی گناہ بخش دے، اگلے بھی بخش دے اور اس سے جنت عطا کر۔ حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئیں کہ حدیث میں لکھا ہے آپ بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگیں، بڑی خوش ہوئیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا تمہیں؟ تو آپ عرض کرنے لگیں حضور میں اس لیے خوش ہوئی ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ بھی بخش دے، اگلے بھی بخش دے، میں اس لیے خوش ہوئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا تم مومنوں کی ماں ہو، ام المومنین ہو، میری بیوی ہو اور میری سب سے لاڈلی بیوی ہو، تم نے کہا ہے میں نے تمہیں دعا دی ہے، تم خوش ہو گئی ہو، میں یہی دعا اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا۔ ایڈا مٹھا سبحان اللہ، دب کیا کہوں سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی شان بیان کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ شہید کو جان نکلتے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، ہمیں چیونٹی کے کاٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے سرکار وہ بھی جانتے ہیں، ہمیں کتنی، یہ نہیں فرمایا جتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے چیونٹی کے کاٹنے سے، نہیں فرمایا تمہیں چیونٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو دنیا سے جاتے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اب جو میں عرض کر